فرمایا جب اللہ معاویۃ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان، قیامت کے دن جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا جائے گا تو ان پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ کسی پر تطہیر کی چادر ہے، کسی پر تقدیر کی چادر ہے۔ ہم سیدھے سادھے مسلمان ہیں، ہم تطہیر کی چادر کو بھی مانتے ہیں، تقدیر کی چادر کو بھی مانتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمیر کو فارغ کر دیا اور حضرت ان کی جگہ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تو کچھ لوگوں نے آ کر حضرت عمیر سے کہا رضی اللہ عنہ سے کہ یہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے جو جملہ کہا وہ تاریخی ہے، وہ فرما رہے ہیں لا تذکروا معاویۃ الا بخیر، خبردار میرے سامنے حضرت امیر معاویہ کا ذکر خیر کے بغیر نہ کرنا۔ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کیا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، دوسری جگہ ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں کے بعد اس مقدس ہستی پر کسی قسم کی بات کرنا خام خواہ لا علمی ہے یا بدگمانی ہے، بدظنی ہے اپنے گزرے ہوئے بزرگوں پر، اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے۔ ایک بات اور جو قابل غور ہے اور مختلف کتابوں میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیے جی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعین میں سے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے ہیں، یا یوں جان لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی جو صف ہیں اس کے آخری صف میں ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز تابعین کے صف میں پہلی صفوں میں ہیں۔ تو انہوں نے جو بات کی وہ بڑی خوبصورت ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کی ہے، جس کے 11ویں کا دودھ ہم پیتے ہیں مگر دودھ پی کر ان کی تعلیمات کو غور سے نہیں کرتے۔ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جہاد کی غرض سے جس گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہیں اور اس گھوڑے کے پاؤں سے جو جہاد کے لیے گھوڑا تھا، پاؤں کے نیچے سے خاک مٹی اڑی ہے، وہ مٹی اڑ کر اس گھوڑے کے نتھنوں میں پہنچی ہے۔ کروڑوں عمر بن عبدالعزیز ہو جائیں تو اس مٹی کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے صحابہ کا مقام۔ گھوڑے کی بات نہیں ہو رہی، ذرا غور فرمائیے، گھوڑے کی پیٹھ کی بات نہیں ہو رہی، سب سے نچلا حصہ گھوڑے کا پاؤں ہے، پاؤں کے نیچے سے جو مٹی اڑی ہے وہ اڑ کر بھی ایک جگہ تو لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی پگڑی پر پڑ جائے، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ گھوڑے جو میں روایت بیان کر رہا ہوں یہ گھوڑے کے نتنوں کی ہے، اس میں پڑ جائے۔ کروڑوں عمر بن عبدالعزیز اس خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں کس اسلام نے اجازت دی ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے پھریں؟
ان کے خلاف وہ بات کریں جو ہر لحاظ سے غلط ہے؟ تاریخ کا سہارا لے کر صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرنا اور قرآن کو چھوڑ دینا یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک اور جگہ پر جو لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے جناب، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے بھی بڑے ہیں۔ کسی نے خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں ذرا ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں، اور سامنے جو ہے ان کے باقاعدہ گارڈز بھی ہیں، نگہبان بھی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اچھا لباس اس لیے پہنتا ہوں، بن ٹھن کے اس لیے رہتا ہوں تاکہ جو دوسرے مخالف ہیں، دشمن ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ملتے، اور میں اس لیے پہنتا ہوں تاکہ ان پر رعب پڑے، اور دوسرا نگہبان اس لیے رکھتا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جی کتنی صفائی سے اپنے آپ کو فاروق اعظم جیسے محتسب سے بچا لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان کی انہی اداؤں سے تو یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں اور یہ بات ان کی معقول ہے۔ اب آپ فرمائیے، تمام امت مسلمہ متفق ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی اس نے بھی لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھونکتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے جو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کرے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، جنگ صفین کے بعد جو انہوں نے گشتی پروانہ روانہ کیا، تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں یہ لکھا کہ ہمارا اللہ ان کا اللہ ایک ہے، ہمارا خدا ان کا خدا ایک ہے، ہمارا قرآن ان کا قرآن ایک ہے، لہٰذا ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے، ان کو اجازت نہیں ہے کسی مسلمان کو کہ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہے۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ نے جب روم نے خط لکھا، شاہ روم نے، کہ جناب آپ یہ بتائیے، آج کل آپ کی ان سے انبن ہے، آپ ہمارے ساتھ مل جائیے، دونوں مل کر جیسے آپ چاہیں گے ویسے کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہ نے جو ان کو لکھا، اس میں لفظ تھا یا کلب الروم، اور رومی کتے، تجھے جرت کیسے ہوئی یہ بات لکھنے کی؟ میں اور میرا بھائی حضرت علی اکٹھے ہو جائیں گے اور تمہارے خلاف جنگ کریں گے، کہ اللہ کی تنگ زمین، اللہ کی بنائی ہوئی وسیع زمین کو تمہارے لیے تنگ کر دیں گے۔ ان باتوں کے بعد اگر کوئی اب بھی حضرت امیر معاویہ جیسی ہستی کے خلاف باتیں کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عقل سے آ رہی ہے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے بہت سارے باتیں چھوڑ رہے ہیں، باقی پھر کبھی صحیح۔ اور اس گئے گزرے دور میں یہ بڑی ضروری باتیں ہیں جو ہمارے اکثر علماء کرام کرنے سے کتراتے ہیں، اس لیے کہ مال و متاع کا مسئلہ ہے۔ یہ جو مولوی ٹکے آنے دو آنے 5-10 روپے کے مانگتے پھرتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ صحابہ کے خلاف بات کریں، زیب نہیں دیتا ان کو۔ یہ جو قرآن پڑھتے ہو یہ صحابہ کرام کا لکھا ہوا ہے۔ دیوبندی مولویوں میں سے بھی کچھ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو غاصب کہتے پھرتے ہیں، مولوی ہیں، بڑے دھڑلے کے مولوی ہیں، مولوی ہوتے تو ایسا نہ کہتے۔ لگتا ہے یہ جاہل ہے، ان کو اسلام کی مبادیات کا ہی پتہ نہیں، بنیادوں کا ہی پتہ نہیں ہے۔
اگر بنیادوں کا پتہ ہوتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کے حق میں اللہ کے نبی، صحابہ کرام اور سب کی دعائیں ہیں، جنہوں نے 78 سال کی عمر میں وفات پائی، اور حضرت ضحاک بن قیس نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور دمشق میں باب الصغیر میں ان کی تدفین ہے۔ جناب ان کے خلاف بات کرنا اچھا نہیں ہے۔ دوسرا، حضرت امیر معاویہ نے یزید کو تخت پر کیوں بٹھایا؟ آپ سے پوچھتا پھر بٹھاتا۔ کیسی جھوٹی باتیں کرتے رہتے ہو۔ حضرت امیر معاویہ نے نہیں، مشورہ ہوا تھا، شورا نے بٹھایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ کر نہیں بٹھا دیا تم بیٹھ جاؤ، تمام سے مشورہ ہوا، 6 مہینے تک بھی لکھا ہے، سال تک بھی لکھا ہے، مشورہ ہوا، پھر بٹھایا۔ اور پھر وہ تمام علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بعد کا ہے جب گڑبڑ ہوا، حضرت امیر معاویہ کے دور میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ اب میں کہاں سے لے آؤں وہ ذہن اور دماغ؟ نہ وہ مطالعہ کرتے ہیں نہ وہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اپنے بزرگوں کو ہی پڑھ لو۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ نے یزید کو تخت پر نہیں بٹھایا تھا، شورا کے مشورے کے بعد بیٹھا تھا۔ وہ امیر الحجاج بھی بنا تھا، وہ قسطنطنیہ میں بھی گیا تھا، اور بہت سے لوگ ان کے پیچھے تھے۔ آپ کا اپنا عقیدہ، یہ بہت ساری باتیں پوچھتے رہتے ہیں تو اس دفعہ میں نے سوچا کچھ نوٹ کر لوں، میں بھول جاتا ہوں۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے جی؟ میرا عقیدہ کیا ہونا ہے؟ میں تو بزرگوں کا نوکر ہوں، اور میرا عقیدہ تو میں نے بارہا یہ کہا ہے، حضرت اہل سنت والجماعت ہوں، حنفی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور پکا دیوبندی ہوں۔ کچی گولیاں میں کبھی نہیں کھیلا۔ یہ دیوبندی وبندی نہیں ہے، یہ جو دیوبندی کہلا رہے ہیں یہ تو 3.5 حصے بریلوی ہیں۔ یہ دیوبندی، یہ دیکھو یہ مفتی تقی عثمانی ہے، پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، جس کا علم و حلم۔ ابھی حال ہی میں ان پر حملہ بھی ہوا۔ یہ ان کی جناب فتاوی عثمانی ہے، مکتبہ معارف القرآن کراچی ہے، یہ چھپا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں۔ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، میں صرف یہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، مجھ پر فتویٰ کوئی نہ لگائے، اور اگر کسی نے فتویٰ لگانا ہے وہ اللہ سے ڈرے۔ میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے شامل نہیں کر رہا، جو لکھا ہوا وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ میری ایمانداری دیکھیے، ورنہ اگر میں یہ شعبدہ بازی کروں تو میرے بچے بھی عیش کریں اور ہم بھی عیش کریں۔ بات سخت ہے نا، اس لیے کرتا ہوں۔ یزید کا شراب پینا یا زنا کرنا کسی بھی قابل اعتماد روایت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ٹکے ٹکے کے زانی شرابی کہتے پھرتے ہیں، تمہارے باپ کو کوئی شرابی کہہ دے تو پھر صحابی رسول کے بیٹے کو؟ یہ تقی عثمانی صاحب کا ہے، فتاوی عثمانی ہے، جلد اول ہے، حوالہ نوٹ کرو، 179 صفحہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ باقی جو روایات شیعہ نے لی ہیں اور وہ اس کے بارے میں برے بھلا کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے خود، یعنی مولانا مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے پوری تحقیق کے بعد میرا گمان غالب یہ ہے کہ یزید کم از کم حضرت امیر معاویہ کے عہد میں شراب نہیں پیتا تھا، اور حد شرعی اس وقت قائم ہو سکتی ہے جب 2 گواہوں نے پیتے وقت دیکھا ہو۔ ایسی کوئی واقعہ کسی شیعہ روایت میں بھی موجود نہیں۔ دو پھر گالیاں مفتی تقی عثمانی صاحب کو۔ ایک اور جگہ پر بھی لکھا ہے، میں بڑی تفصیل سے عرض نہیں کر سکتا۔ فرما رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ مسلمان تھا۔ کون؟ یزید۔ اس لیے محقق علماء نے اس پر لعنت کرنے کو جائز قرار نہیں دیا، اور نہ یہ کہنا درست ہے کہ قیامت کی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیجئے بھائی، میں تو اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ کھجوروں پر شہد لگا کر کھانا اور جنت حاصل کرنا آسان ہے،
यहाँ बात करो ना, यहाँ भी लिखा हुआ है यजीद को काफिर कहना दुरुस्त नहीं है, उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रज़ी अल्लाह अन्हु पर के अल्फाज लगाना भी दुरुस्त नहीं है जी। और भी लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कह सकूं। इन्होंने लिखा है कि यजीद के बारे में जो ये अकीदा है कि उसने हज़रत हुसैन के साथ जो सलूक किया वो गलत था, लेकिन इस पर लानत भेजना अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। ये जनाब उन्होंने लिखा है जी। और ये खैरुल फतावा है जी, जामिया खैरुल मदारिस का, इन्होंने भी ये बात लिखी है। मैं इख्तिसार के साथ पढ़ देता हूँ। सलामती की बात यह है कि सहाबा और ताबईन के ज़माना में जो इख्तलाफात हुए उनको मौजूए बहस न बनाया जाए और ना ही उन्हें कोई राय ज़नी की जाए। आगे और पहले लिख रहे हैं, अहले सुन्नत का तरीक़ राह एतदाल को इख्तियार करना है, ना तो यजीद पर लानत की जाए, ना ही बुरा भला कहा जाए और ना सब्बो शितम किया जाए जी। अब खैरुल मदारिस वालों को भी मैंने सिखाया था जब ये फतवा लिखा गया था। एक और जगह पर लिख रहे हैं कि मुसलमान था वो, इसलिए बहरहाल वो मुसलमान था और मुसलमान पर लानत करने के बारे में ये है कि आक़िबत का इल्म अल्लाह को है। एहतियात का तकाजा यही है कि सकूत किया जाए, क्योंकि अगर लानत जायज़ भी हो तो ना करने में कोई हरज नहीं। बहुत खूबसूरत जुमला लिखा है। और अगर वो महल्ले लानत ना हुआ तो लानत करने वाला खुद मुब्तलाए मासियत हो जाएगा। लिहाजा मोहतात मुख्तार मसलक यही है कि खामोश रहा जाए। और ये अल्लाह के नेक बंदे, हज़रत अमीर मुआविया का बेटा यजीद, उसकी बात तो बड़ी दूर की है, हज़रत अमीर मुआविया का नाम भी नहीं लेते। अब मेरी कोई दलील मौलवी साहबान न याद रखते हैं, न हवाला देखते हैं, न चेक करते हैं। अलबत्ता ये बैठ कर महफिलों में गालियाँ देना शुरू कर देते हैं कि आखिरी उम्र में अब्दुल्ला खादिम अब बिगड़ गया, ये हो गया वो हो गया। मैं तो अपने बुज़ुर्गों के तरीके पर चल रहा हूँ, उन्होंने कहा है। तो बड़ी सीधी सादी बात है कि अगर यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहने की इजाज़त नहीं है तो लानती कहने की इजाज़त किसने दी है? ये तो मना कर रहे हैं। काफिर कहने की इजाज़त किसने दी है? ये तो मना कर रहे हैं। शराबी कहने की इजाज़त किसने दी है? ये बुज़ुर्ग तो मना कर रहे हैं। ज़ानी कहने की इजाज़त किसने दी है? ये बुज़ुर्ग तो मना कर रहे हैं। इसका मतलब है ये भी बरेलवियों की तरह बुज़ुर्गों को मानते हैं। माल मिलता रहे तो वो बुज़ुर्ग सच्चा है, माल ना मिले तो वो बुज़ुर्ग झूठा है। ये भी अक्सर लोग कहते हैं आप मुस्तनद आलिम भी नहीं है। हाँ, अल्लाह का फ़ज़ल है, हूँ तो मुस्तनद। अगर आपको शक है तो आप हमारे सनद चेक कर लीजिए और अपने सनद चेक करा दीजिए। मेरे असातिज़ा का नाम मुझसे सुन लीजिए और अपने असातिज़ा का नाम जो है मुझे सुना दीजिए। जिस तारीख़ को मैं दाखिल हुआ वहाँ से लेकर आखिर तक मेरा खारजा और दाखिला मदारस में मौजूद है, वो भी चेक कर लीजिए। और अल्लाह का फ़ज़ल है, मैं तहरीकी आदमी था और तहरीकों में सिर्फ़ तहरीकें सुनी या पढ़ी नहीं है, मैंने तो तहरीकों में हिस्सा लिया है। और अगर नहीं यकीन तो आकर कभी बात कर लीजिए। एक सवाल ये है जी, क्या सहाबा किराम के माबैन इख्तलाफ हुआ था? अगर हुआ भी था तो कुरान ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी वो और वो अल्लाह से राज़ी। तो जब किसी चीज़ की माफ़ी हो जाए तो फिर इख्तलाफ का ज़िक्र नहीं किया जाता। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का पर यह कह दिया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के बाद कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तो जो उस वक़्त सहाबा मुसलमान हुए, क्या उनकी गुज़श्ता ज़िंदगी की बातों का जिक्र किया जाएगा? कैसे एक बात करते हो जो इख्तलाफ था? फिर कुरान को छोड़ देंगे? रुहमा बैनहुम कुरान ने कहा है ना, अभी हमने पढ़ा है सूरह अल फतह की आखिरी आयत, अशिद्दा वलल कुफ़ार रुहमा बैनहुम। तुम बड़े मुहक्किक हो सहाबा के इख्तलाफ की बात करने वाले, तुम मुनसिफ बने हुए हो, कुरान को मुनसिफ नहीं मानते, कुरान को जज नहीं मानते।
تم لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو لے کر صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ نے جو معیار بنا کر کتاب کو بھیجا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو معیار بناؤ۔ اس نے کہا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دیتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ان معاملات میں انتہائی تحقیق سے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کا صحیح معنوں میں نوکر اور چاکر بنا۔ جو غلطیاں خطائیں سرزد ہو گئی ہیں معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔